الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی ہماری بڑی اہم گفتگو ہے وہ نکاح کے حوالے سے کہ نکاح کے اندر دلہن کا، عورت کا بطور وکیل کسی کو دم بھرا بنانا یہ ناجائز ہے، اور یہ غیر شرعی، غیر اخلاقی عمل ہے۔ اس سے علماء کرام نے منع کیا ہے۔ گو نکاح صحیح ہو جائے گا، نکاح میں حرج نہیں، لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ میری گفتگو مکمل سنی جائے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائی جائے۔ نکاح کے اندر ایجاب و قبول یہ اس کے بڑے اہم رکن ہیں، یعنی اس کے دو فرض ہیں، ایجاب اور قبول، اور ساتھ دو گواہوں کا ہونا یہ اس کے اندر شرط ہے۔ اب پہلے جو کلام کرے گا اس کو ایجاب کہتے ہیں، اور اس کے جواب میں جو بعد میں کلام کرے گا اس کو قبول کہتے ہیں۔ اب ایجاب و قبول گواہوں کے سامنے ہوا تو یہ نکاح صحیح قرار پائے گا۔ اب یہ ہے کہ زوجین میں سے، یعنی میاں بیوی جنہوں نے بننا ہے، دولہا اور دلہن، اگر وہ ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو تیری زوجیت میں دیا، یا میں نے تجھ کے ساتھ نکاح کیا، میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا، اور دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، اب دو گواہ موجود تھے تو یہ نکاح ان کا صحیح ہو گیا۔ یعنی اس میں اگر دلہن عورت نے یہ الفاظ پہلے کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے نکاح میں دیا، تو اب عورت کی طرف سے یہ ایجاب ہے، اور شوہر نے کہا، مرد نے کہا، دولہے نے کہا کہ میں نے قبول کیا، تو یہ اس کی طرف سے قبول ہو جائے گا، اور گواہ موجود ہیں، اور اس کے اندر جو حق مہر ہے وہ دینا واجب ہے۔ اب یہ ہے کہ مجلس کے اندر دلہا وہ تو موجود ہے، لیکن وہاں دلہن جس کا نکاح کیا جا رہا ہے وہ موجود نہیں ہے، تو اب اس کی طرف سے وکیل ہوگا، اس کا ولی ہوگا، جس کو عورت اجازت دے گی کہ جا تو میرا نکاح فلاں کے ساتھ کر دے۔ اب یا تو وہ جا کے خود اس سے اجازت لے گا کہ کیا میں تیرا نکاح فلاں کے بیٹے فلاں کے ساتھ کر دوں، تو وہ اجازت دے کہ ہاں آپ کر دیں، تو اب یہ وکیل ہوا۔ یا اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے کہ ہاں فلاں کے ساتھ میرا نکاح کر دو اور میرا فلاں وکیل ہے، تو اب وہ جو وکیل ہے وہ مجلس میں جا کے وہاں ایجاب اور قبول کیا جائے گا، اور عورت کی طرف سے وہ وکیل ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کا جو وکیل کون بنے، شریعت کے اندر اس کا محرم وکیل بنے، اور اسی کا زیادہ حق بنتا ہے جو اس کا ولی اقرب ہے، یعنی اس کا باپ ہے، تو باپ کو ولا اور اجازت ہے، باپ اپنی بیٹی سے اجازت لے اور بیٹی اپنے باپ کو اجازت دے اپنے نکاح کی وکالت کے لحاظ سے کہ میرا نکاح فلاں سے کر دو، تو اب وہ باپ اس کا وکیل ہوگا۔ باپ نہیں ہے تو بھائی وکیل بنے گا، بھائی نہیں ہے تو چچا وکیل بنے گا، چچا نہیں ہے تو ماموں وکیل بنے گا، یعنی جو اس کے محرم ہیں بہتر یہ ہے کہ وہی وکیل بنے، کیونکہ غیر محرم کسی غیر کا اس عورت کے پاس جانا، پھر اس سے کلام کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، تو اس لحاظ سے غیر محرم کو وکیل نہ بنایا جائے۔
اب یہاں میاں والی کے اندر وکیل کی جگہ پہ دم پھرا رکھا گیا ہے، لفظ دم پھرا بولا جاتا ہے۔ جب بھی ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وکیل کون ہے، کہتے ہیں دم پھرا۔ تو اب دم پھرا وہ ہوتا ہے جو اس کے ہونے والے شوہر کا بھائی، یعنی جو اس کا دیور بنے گا، وہ آ کے عورت سے اجازت مانگتا ہے۔ تو اب اس کا آنا یہ جائز نہیں، وہ غیر محرم ہے، اور پھر وہ عورتوں کے جھرمٹ میں آئے اور پھر اس سے کلام کرے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں کسی عورت کے پاس، غیر محرم عورت کے پاس جانے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ پوچھا گیا دیور کے حوالے سے تو رب کے حبیب نے فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی دیور کے پاس عورت نہیں جا سکتی۔ تو اس لحاظ سے ان کا علیحدہ کسی مقام کے اندر رہنا، گفتگو کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے محرم کو ہی وکیل بنایا جائے، نہ کہ دم بھرا کو۔ اب اس کا حقیقی بھائی موجود ہے، باپ موجود ہے، چاہے جائے کہ کسی غیر کو بھرا یعنی بھائی بنایا جائے، دم بھرا جس کو بولتے ہیں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اب جب ہم کہتے ہیں کہ باپ کو وکیل بناؤ، بھائی کو وکیل بناؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا باپ بھی دم بھرا بن سکتا ہے؟ کیا بھائی بھی دم بھرا بن سکتا ہے؟ تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ یہ دم بھرا والی اصطلاح تو تم نے خود گھڑی ہے، شریعت کے اندر کہیں بھی دم بھرا نہیں ہے۔ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، فقہ کی کسی کتب میں کسی دور کے اندر دم بھرا نہ تھا۔ وکیل ہوتا ہے عورت کی طرف سے، وہ یعنی عورت کی طرف سے ایجاب و قبول کرنے کے لحاظ سے عورت اپنا وکیل کر سکتی ہے کہ جو جا کے مجلس میں اس کی طرف سے نکاح کو قائم کرے گا۔ تو اس لحاظ سے وکیل ہوتا ہے، دم بھرا نہیں ہوتا۔ اب اگر عورت کا شوہر فوت ہو جائے یا طلاق اسے دے دے تو وہی جس کو آج یہ دم بھرا بنا رہے ہیں اس سے نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ان کے نزدیک جو بھائی ہوتا ہے اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ نکاح کے اندر 2 گروہ ہیں، ایک ہیں دلہن والے، ایک ہیں دولہے والے۔ اب دولہے والے باراتی جب آتے ہیں دلہن والوں کے گھر، تو اب دلہن والوں نے وہ بچی دلہن دولہے والوں کو نکاح کر کے دینی ہے، یعنی نکاح کر کے دلہن والوں نے دینی ہے، دولہے والے تو لینے آئے ہیں۔ یہاں ماجرا الٹ ہے کہ وہ دولہے والے جو باہر سے آئے ہیں وہی خود دلہن کو یعنی اس دولہے کے حوالے کر رہے ہیں، نکاح کر کے دے رہے ہیں۔ یعنی یہ تو دلہن والوں کی طرف سے وکیل ہونا چاہیے، یہ انہی کا حق ہے کہ وہ اپنی بچی کو، اپنی موکلہ کو وہ اس کے حوالے کریں، عقد نکاح کر کے دولہے والوں کو دیں۔ اب جو باہر سے آئے ہیں وہ آ کے خود ہی اپنے بچے کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، تو یہ ویسے بھی اخلاقی لحاظ سے یہ صحیح نہیں بنتا۔ یعنی نکاح اس طرح ہے کہ جس طرح کسی سے چیز لینا اور دینا، خرید و فروخت کے لحاظ سے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی کسی سے چیز خریدنا جاتا ہے دکان پہ، 2 دوست گئے، 2 بھائی گئے۔ اب جو گئے ہیں انہوں نے وہ چیز خریدنی ہے، دکاندار نے دینی ہے۔ اب وہی جو خریدنے گیا ہے وہی مالک بن جائے، وہ کہے نہیں یہ چیز تو مجھے دے دے اور میں پھر اپنے بھائی کو دیتا ہوں، تو یہ کس طرح صحیح ہوگا؟ یعنی وہ دولہے والے تو دلہن لینے آئے ہیں، نہ کہ ان میں سے ایک بھائی وہ دم بھرا بطور وکیل بنے اور پھر وہ خود ہی اپنے بھائی کو نکاح کر کے دے۔ جب حقیقی بھائی، والد موجود ہے، چاچو ماموں موجود ہیں، تو یہ انہی کا کام ہے کہ وہ اپنی بچی کا عقد نکاح وہ دوسرے کے ساتھ کر کے دیں، یعنی وہ جو دولہا ہے جس کے ساتھ نکاح کرنا ہے اس کا اصل ولی وارث اس کے باپ ہیں، بھائی ہیں، چاچو ہیں، ماموں ہیں، اس کے جو محرم ہیں انہی کا کام ہے کہ وہ عقد نکاح کر کے دیں۔ جو باہر سے آئیں گے اندر پھر جائیں گے تو پھر بے پردگی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے یہ غیر شرعی عمل ہے، دم بھیرا شریعت میں کہیں موجود نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اس سے بچا جائے۔ یہ میرے پاس فتاوی اکبریہ، میاں والی کی درسگاہ جامعہ اکبریہ کا یہ شائع شدہ فتاوی ہے
اس کے اندر اسی حوالے سے جب سوال کیا گیا کہ غیر محرم کو وکیل بنانا یعنی دم بھرا بنانا کیسا ہے، صفحہ نمبر 108 پہ ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ غیر محرم آدمی کا لڑکی کے پاس جانا خلاف شرع ہے، علاقائی رواج غلط ہے، اس مکروہ رسم کو ختم کرنا از حد ضروری ہے، بہتر ہے کہ والد یا بھائی لڑکی کا ولی اقرب ہے وہی اس کا وکیل بن سکتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ فتاوی اکبریہ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس رسم کو ختم کیا جائے، اور الحمدللہ اس رسم کے خلاف آج ہم آواز کو بلند کر رہے ہیں کہ نکاح کے موقع پر دم بھرا نہ بنایا جائے، بلکہ اس کا جو ولی ہے، ولی اقرب ہے، بھائی ہے، چاچو ہے، ماموں ہے، اس کا جو محرم ہے وہی حق رکھتا ہے کہ وکیل بنے، اور دلہن کی طرف سے وہ جا کے مجلس نکاح میں جا کے اپنی بچی کا، اپنی بھتیجی کا، اپنی بھانجی کا، اپنی بہن کا نکاح وہی کر کے دے، چہ جائے کہ وہ جو باراتی آئے ہیں وہ اس بچی کا نکاح کر کے دیں، وہ تو غیر ہیں، غیروں کو کیا حق بنتا ہے، وہ تو بچی لینے والے ہیں نہ کہ بچی دینے والے ہیں۔ تو دعا ہے خلاق عالم ہمیں اس مسئلے کی عوام کو سمجھ اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔